الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ المکرمین عندہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ معزز سامعین، مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کی اہمیت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ان کلمات سے ملاحظہ فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، ان کے زمانے میں خواہ ان کے بعد کسی نبی جدید کی بعثت یقیناً قطعاً محال جاننا فرض اجل و جزء ایقان ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے نئے نبی کو نہ ماننا یہ ضروری ہے، اور یہ ایقان رکھنا ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو یہ ایسا عقیدہ ہے جو قرآن عظیم الشان کی آیات سے اور احادیث طیبہ سے اور خود اجماع صحابہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ سب سے پہلے آج ہم اپنی پہلی قسط کے اندر عقیدہ ختم نبوت اور قرآنی آیات اس حوالے سے چند باتیں سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، قرآن عظیم الشان ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں۔ یہاں ایک بات غور طلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان ہوئی ولکن رسول اللہ، لیکن آگے وخاتم المرسلین نہیں فرمایا گیا بلکہ فرمایا وخاتم النبیین۔ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ نبی کا لفظ عام ہے، نبی کا لفظ اس ہستی پر بولا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وحی عطا فرمائی ہو، چاہے اسے صحیفہ عطا ہو یا وہ کسی سابقہ شریعت کے تابع لوگوں کی ہدایت کے لیے مامور ہو، جبکہ رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے شریعت و کتاب عطا فرمائی ہو۔ گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہر رسول نبی ضرور ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ تو اب آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی، چاہے وہ تشریعی نبی ہو یا غیر تشریعی نبی، اس کا دروازہ اس آیت کریمہ نے بند کر دیا۔ آئیے لفظ خاتم النبیین کی تشریح مفسرین کے اقوال سے کرتے ہیں۔ حبر الامہ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ خاتم النبیین کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نبیوں کا سلسلہ ختم فرما دیا، یعنی آپ کے بعد اب کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح تفسیر طبری میں علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
خاتم النبیین کے تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ وخاتم النبیین الذی ختم النبوۃ فطبع علیہا فلا تفتح لأحد بعدہ الی قیام الساعۃ، کہ خاتم النبیین وہ ذات ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرما دی، تو اب آپ کے بعد کسی کے لیے بھی نبوت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا کہ وَهَذِهِ الْآيَةُ نَصٌّ فِي أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَإِذَا كَانَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ فَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى، کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، تو اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ آپ کے بعد کوئی رسول بھی نہیں آ سکتا، اور یہ بطریق اولا ہے۔ اسی طرح کی بات علامہ قاضی ثناء اللہ پانیپتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر مظہری میں کی۔ یہ ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی۔ آئیے اب سورہ بقرہ آیت نمبر 4 میں اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے کہ متقی تو وہ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، متقین اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب آیت کریمہ میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ کے بعد جو نازل کیا جائے گا، جو وحی آپ کے بعد نازل کی جائے گی، یا متقین اس پر بھی ایمان لاتا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی قسم کی کوئی وحی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہذا آپ کے بعد کچھ اور نازل ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اسی طرح قرآن عظیم الشان سورہ نساء آیت نمبر 136 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اسی طرح آیت نمبر 60 سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ بہرحال ان مذکور آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر صرف اسی وحی کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور جو آپ کے بعد وحی نازل ہونے کا چونکہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے ان آیت کریمہ کے اندر آپ کے بعد وحی کا تذکرہ نہیں ہوا۔ اسی طرح سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 میں اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اسی طرح سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرمایا وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اب اس آیت کریمہ سے اور دیگر آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ رسالت عامہ ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، کسی خاص ایک بستی کی طرف نہیں ہے، بلکہ آپ کی رسالت تمام لوگوں کو شامل ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی ہو سکتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ آپ علیہ السلام پھر ان لوگوں کے لیے رسول نہیں ہوں گے، تو پھر آپ کی رسالت عام نہیں ہوگی، تمام لوگوں کو شامل نہیں ہوگی، تو پھر آیات کریمہ کے اندر جو بات مذکور ہے کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، وہ جھوٹی لازم آئے گی، حالانکہ اللہ کا کلام جھوٹ سے پاک ہے۔ اسی طرح اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 کے اندر ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے جو تصدیق کرے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم ضرور بضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ اب آیت کریمہ کے اندر چند باتیں غور طلب یہ ہے کہ یہ خطاب ہر نبی سے ہے، اور پھر
جس عظیم الشان رسول کی نصرت اور تائید کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے وہ سب سے آخر میں آئے گا، اور یہ مفہوم لفظ ثم سے واضح ہوتا ہے، یعنی وہ نبی سب سے آخر میں تشریف لائے گا اور اس کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو تو خاتم الانبیاء جب تشریف لا چکے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ تشریف لا چکے، تو اب ان کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو ضرور وہ جھوٹا ہوگا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ اب جب ہم ان دلائل کو سامنے رکھتے ہیں تو پھر قادیانی ہمارے سامنے ایک سوال پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت تشریف لائیں گے تو پھر ان کی تشریف آوری کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت تشریف لائیں گے تو آپ امت کے مصلح بن کر، امتی بن کر تشریف لائیں گے، آپ نبی بن کر تشریف نہیں لائیں گے۔ تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی کسی قسم کا سوال یا کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ چند آیات کریمہ تھی کہ جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہماری پہلی قسط یہاں پہ مکمل ہوئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو دوسری قسط احادیث کریمہ اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔